بھی کہ جس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب گھر کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ تمام عمدہ سے عمدہ قوانین اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان قوانین کی تنفیذ کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ گھر کی چار دیواری کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ پرائیویسی ہے۔ اب آپ نہ کوئی سپاہی کھڑا کر سکتے ہیں، پولیس کا انسپیکٹر جا کے کھڑا کر سکتے ہیں، نہ عدالت کا کوئی کمشنر جا کے وہاں بٹھا سکتے ہیں کہ تم دیکھتے رہنا کہ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ اب لے دے کر کیا ہے کہ مرد کو اختیار نسبتاً زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر، اگر تو گھر بھی ایک ادارہ ہے، ادارہ نام ہے ڈسپلن کا، اور ڈسپلن بنتا ہے عمارت سے کہ کوئی اس میں ذمہ دار ہو، کوئی دوسرا اس کے محتاط ہو، اور جو بڑا ہے اس کا حکم مانا جائے۔ اب اس سارے کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گی بات، اور سارے یہ احکام سمجھ میں آئیں گے۔ اور اگر یہ نقطہ جو ہے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، جس پر تقریباً ہماری گفتگو جو ہے ختم ہوئی تھی، آخری آیت دیکھیے گا پچھلے رکوع کی، وَلِلرِّجَالِ، پہلے فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، عورتوں کے حق میں ان کو پریولیج ملیں گی جیسے ان پہ فرائض ہیں اس کے مطابق، معروف طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل۔ یعنی یہ پہلے یہ کڑوی گولی ہے کہ جو آج کے اس دور میں نگلنا بہت مشکل ہے، اور جب تک انسان اس بات کو ہضم نہ کرے تو پھر یہ سارا کا سارا نظام جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سمجھ لیا گیا ہے کہ شاید اس میں کوئی عورت جو ہے وہ کوئی سب ہیومن لیول پر چلی جاتی ہے، یا گویا مرد جو ہے خدا بن جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ امریکہ کے تمام شہری پولیٹیکل سینس میں یو ایس اے کے برابر کے سٹیزنز ہیں۔ الیکشن ہوگا، خواہ وہ اسٹیٹ کے گورنر کا الیکشن ہو، یا پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو، یا سینیٹر کا الیکشن ہو، یا پارلیمنٹ کے رکن کا الیکشن ہو، تو تمام کو برابر کے حیثیت ہوگی، برابر کے ووٹ سب کے ہوں گے۔ لیکن جب دو افراد کسی ایک ادارے کے اندر ملازمت اختیار کریں گے، اب اس میں ایک جو ہے باس بنے گا، دوسرا اس کا ماتحت بنے گا۔ اب اس سے نہ ان کی انسانیت میں فرق آیا، دونوں انسان بھی رہے اور یو ایس اے کے برابر کے شہری بھی رہے، لیکن اس ادارے کے ڈسپلن کے اندر آ کر جو باس ہے وہ حکم دے گا اور سبارڈینیٹ کو اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ اس کے بغیر آرگنائزیشن نہیں بنتی، ادارہ نہیں بنتا۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی، خواہ وہ پروڈکٹیو ادارے ہوں، وہ بزنس انسٹیٹیوشنز ہوں، وہ صرف ٹریڈ ہو یا کوئی پروڈکشن ہو، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں چیزیں جو ہیں یا ان کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا چیزیں کوئی نئی بن رہی ہیں۔ لیکن قیمتی سے قیمتی چیز جو آپ یہاں پر بنا سکتے ہیں آج کے اس دور میں وہ کیا ہے کہ ایک سوئی سے لے کر وہ بحری جہاز ہوں گے، وہ ہوائی جہاز ہوں گے، وہ کمپیوٹرز ہوں گے، موسٹ ریفائنڈ اور موسٹ ایڈوانس چیزیں، یا میزائلز ہوں گے۔ لیکن ایک گھر کے اندر جب ایک نیا گھر وجود میں آتا ہے، ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو ایک نیا ادارہ وجود میں آتا ہے، ایک گھر وجود میں آتا ہے۔ اس گھر کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ یہ بھی ایک پروڈکٹیو یونٹ ہے، لیکن اس پروڈکٹیو یونٹ میں کیا چیز بنتی ہے؟ انسان بنتے ہیں اور انسان پروان چڑھتے ہیں۔ اب اگر تو انسان واقعی سب سے قیمتی شے ہے، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان سب سے قیمتی شے ہے، یہ پوری کائنات، یہ سب کچھ انسان ہی کے لیے بنا ہے، تو وہ ادارہ جس میں انسان بنتے ہیں اس کے اندر ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی نظام دنیا میں بغیر ڈسپلن کے نہیں چلتا۔ سورہ انبیاء میں جا کر ہم وہ آیت پڑھیں گے جس میں اس دلیل کی، وہ سادہ سی دلیل دی گئی ہے جو ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جس سے بات کہ اللہ ایک ہے، کہ اگر اس کائنات کے دو خدا ہوتے لفسدتا، تو اس کائنات میں فساد ہوتا۔ ایک بچے کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کہتا کہ بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا بارش نہیں برسانی، وہیں پر لڑائی ہو جاتی۔ اسی طرح ایک ادارے کے دو ہیڈ کبھی نہیں ہو سکتے برابر اتھارٹیز کے۔ ایک سکول ہے، اس میں 100 ٹیچرز ہیں تو ون ہیز ٹو بی دی ہیڈ ماسٹر۔ ایک کالج ہے جس میں 200 لیکچررز ہیں، ون ہیز ٹو بی دی پرنسپل۔ ایک فرم ہے جس میں 5 مینیجرز ہیں، ون ہیز ٹو بی دی جنرل مینیجر۔ ایک فیکٹری ہے یا ایک ادارہ ہے جس میں 10 ڈائریکٹرز ہیں، ون ہیز ٹو بی دی مینیجنگ ڈائریکٹر آر ڈائریکٹر جنرل۔
تب جا کر جو ہے وہ ادارہ چلے گا. اس کے بغیر ادارہ